کس کا دست دعا شہر کی ڈھال ہے، کس کے سجدوں کے ہیں صاحباں شہر میں، اور کس کے عاشق ہیں اس بے امان شہر میں، خیمہ زن آگ کے درمیان شہر میں، اور کس کے عہد محبت میں خالی مکان دے رہے ہیں اذاں بے اذاں شہر میں۔ تو وہ دست دعا سلامت رہے۔ باقی یہ چیزیں آنی جانی ہیں، البتہ اپنی انرجیز کو عامت الناس جو ہیں پاکستان کے، وہ کلیکٹیو ڈیولپمنٹ کے کسی تھاٹ پہ انگیج کر لیں، اور اس طرح کی جو خرافات ہیں اپنی لیڈرشپ کی، ان سے علیحدہ ہو جائیں تو سوکھے رہیں گے۔ اور عام احمدی کے لیے لمیٹڈ انرجی ہے، اور تھوڑے سے جسے وہ اقلیت کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ کے مصداقی ہیں، بس اتنے سے ہی ہیں، لیکن وہ اگلے زمانوں کے جو کام ہیں وہ اس لمیٹڈ ریسورسز اور انرجی رکھنے والے انسانی طبقے پر ہیں۔ تو جب وہ ہیں تو ہر بک بک میں اپنے آپ کو انگیج کر لینا، اور یہ سوچنا شروع کر دینا کہ ہون کی ہوئے گا، ہون کچھ بھی نہیں ہوئے گا۔ یہ باتیں صرف یہ بتاتی ہیں کہ وہ ہر اس طرح کا غیر ذمہ دار بیان اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ ابھی تک زیرو کامیابی پہ وہ جماعت احمدیہ کے مخالفین کھڑے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کو خود یہ شعور ہوگا یا نہیں، لیکن ہمیں بہرحال یہی چیزیں الٹ پلٹ کے بیان کر کے پھر اس میں سے ان واقعات اور ان کیفیات کو اپنے پاؤں کی گرد بنا کے پیچھے چھوڑنا ہوگا، اور آگے ہمارے ذمہ کافی کام ہیں۔ یہ جو موجودہ ان دنوں پچھلے 2 ہفتوں سے جو دورہ چل رہا ہے امام جماعت احمدیہ کا، ان کی جو بعض اپڈیٹس آتے ہیں تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کام مشکل ہے بہت، منزل مقصود ہے دور۔ تو یا وہ جو دوسرا خلیفۃ المسیح رابع کا شعر ہے کہ منزلیں دے رہی ہیں آوازیں، صبح ہو محو سفر ہو شام چلو۔ اللہ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وہ جو پہلے میں نے ابتدا میں 3-4 شعر سنائے تھے، وہ درجہ بدرجہ ان کا یہی مطلب تھا کہ نہ تو ہم جیسے ہے نا کہ ہمیں بھی اگر تمہاری طرح جینے کا ہنر آتا، مکان اپنا وہی رکھتے، پتہ تبدیل کر لیتے۔ پورے پاکستان کے شرفاء اور عامت الناس نے یہی تو کیا ہے کہ عقیدہ وہی رکھا ہوا ہے اور حلف تبدیل کر کے اپنا پتہ تبدیل کروا لیا ہوا ہے، تاکہ وہاں کا ایک فرسٹ کلاس سٹیزن اول درجے کے شہری قرار پا سکیں۔ لیکن حلف دے کے جھوٹ بولیں گے تو تب، اور اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، سارے مطلب اچھے شریف النفس بھی اور دوسرے بھی سارے اس میں شامل ہیں۔ اور دوسری بات، اس مولوی کو یہ کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور یہ جتنے عقیدے عامت الناس کے سر پر مسلط کر رہے ہو، یہ سارے کے سارے تمہارے من گھڑت ہیں، یہ ہے وہ کہ ہمیشہ کی طرح ہم بول اٹھے، ورنہ اب کے بھی گواہی دینے والے واقعات تبدیل کر لیتے۔ پورا مذہب کا پیٹرن چینج کر کے جس ملا نے رکھ دیا ہے، وہ نبوت کا سسٹم کہاں سے انٹیکٹ رہنے دے گا؟ یہی اس کے ختم نبوت کی حقیقت ہے۔ اور اس کے یعنی گواہی دینے کے لیے جو بولنے والے ہیں یا بات کہنے والے یا اس کو ریبٹ کرنے والے، وہ سوائے ہمارے اور کون ہیں؟ اس لیے ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ہم بول اٹھے، ورنہ اب کے بھی۔ تو اگر وراثت اور نبوت کے دفاع کی حقیقی وراثت کسی کے حصے میں آتی ہے تو وہ ہمارے حصے میں آتی ہے۔ سرنڈر تو سارے عامت الناس اس کے سامنے سرنڈر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں ہوتا نہیں ہوتا، جو مرضی ان کو گھڑ کے کہہ دیتا ہے، لیکن کسی کو ہے جرت کہ وہ اس سے پوچھے کہ یا بنی آدم، ابن آدم کو مخاطب کر کے قیامت تک کے لیے، اما یاتی انکم، وین ایور، جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے۔ تو وہ ہدایت اگر اللہ تعالیٰ نے دینی نہیں تھی تو اس کے امکان کا ذکر کر کے قرآن شریف میں محفوظ کرنے کی کیا سینس بنتی تھی؟ لیکن بہرحال وہ
ہر چیز کو چینج کر کے ان کے سر پہ متھے مارتا جا رہا ہے، تو صرف ایک ہم ہیں جو آگے سے بول رہے ہیں اس کے۔ اسی طرح تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے۔ ساروں نے یہی کیا ہوا ہے وہاں پہ۔ بڑے سے بڑا دانشور ہے، پرائیویٹلی کہتا ہے کہ سفوکیٹنگ انوائرمنٹ ہو چکی ہے پاکستان کی، اظہار کے لیے ہر طرح بند ہے، سارے رستے بند ہیں، لیکن وہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بائیں ہمہ وہ سارے کے سارے دبنگ دانشور بھی ہیں، وہ سارے کے سارے لاؤڈ سپوکن اور آؤٹ سپوکن قسم کے صحافی بھی ہیں، وہ بڑے سے بڑے اینکر ہیں، لیکن کانوں کو ہاتھ لگا کے اور ہاتھ کھڑے کر کر کے تو وہ ڈسکلیمر دے کے پھر کسی ایسے ایشو پہ بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے کہ یہ اہل فن کی بات تھی اور اہل فن میں تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں رکھا تھا، تو جب وہ خوش قسمتی ہمارے حصے میں تھی تو اس کے ساتھ کی قربانی اور اس کے ساتھ کی دلوں کو چرکا لگانے والی بک بک وہ بھی ہمیں ہی سننی پڑے گی۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خوش نصیبیوں کے مصداق آئندہ زمانوں میں اور اس زمانے میں آپ ہوں اور آپ کی جگہ چرکے کوئی کسی اور کے دل پہ لگیں، ایسا نہیں ہوتا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔